بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے میری کو ہوسٹ السلام علیکم ارم خان. تو آج ناظرین عید الاضحیٰ کا دن ہے. بکرے گائے سب کچھ کاٹ کے آپ ماشاءاللہ گوشت تو کھانا ہی ہے نا اس عید پہ. تو ہمارے ساتھ آج ہم نے سوچا کہ ہم یہ پروگرام اکیلے نہیں کرتے، تو ایک آج ہمارے پاس دو بڑے معزز مہمانان ہیں جن سے پہلے میں ان کا تعارف آپ کو کروائی دیتا ہوں تاکہ پھر پروگرام ہم شروع کریں باقاعدہ طور پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاخرہ بطول صاحبہ. یہ شاعرہ بھی ہیں، مصنفہ بھی ہیں. ان کے 7 تصانیف آپ کی آ چکی ہیں، 18 تصانیف اور 7 عالمی ایوارڈز مل چکے ہیں ان کو. اور بچوں کی ایک کتاب خاص طور پہ بچے سارے سچے، یہ ان کا بڑا ایک. تو آج ان سے ہم بات کریں گے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب. یہ بھی شاعر ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، شاید آپ کہیں پڑھاتا تھا ہی. تو آج ہم نے سوچا کہ چونکہ عید کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، تو کچھ بات ہم نے کرنی ہے. پالیٹکس کی، سیاست کی بات آج ہم نہیں کریں گے، لیکن کہیں کہیں کوئی جو خاص موضوع ہے ایک جموں اور کشمیر کے حوالے سے، اس سے ہم چاہیں گے کہ فاخرہ بطول صاحب سے کچھ ہم سنیں. تو ڈاکٹر صاحب، فاخرہ صاحبہ بتائیے کیسی عید گزر رہی ہے آپ لوگوں کی؟ عید ٹھیک گزر رہی ہے جی، حسب معمول. ہر دفعہ یہی ہے. تو آپ کچھ تھکے لگ رہے ہیں، لیکن بہت کچھ کھایا پیا آپ نے. بکرا ذبح کر کے آئے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب جو ہے عید تو اب خوشیوں کا دن ہے، آبویسلی بڑا زبردست موقع ہے، سنت ابراہیم ہے، اور ہم سب بڑا اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اس سنت کو کتنے ہزارہ سال گزر گئے ہیں، لیکن یہ جاری و ساری اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی. تو یہ بتائیے کہ بنیادی طور پہ ہمیں میسج کیا لینا چاہیے اس عید سے؟ میسج تو قربانی کا لفظ ہی ایک میسج ہی ہے نا اس میں، کہ دوسروں کے لیے آپ اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کو قربان کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو لیے ہم تیار ہیں. بالکل. میم سے ہم پوچھیں گے کہ عید پہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی بہت ہی، اس عید پہ اسپیشلی آپ کے ساتھ کوئی بہت ابھی تو عید شروع ہوئی ہے نا، نہیں مطلب پاسٹ میں کبھی آپ کے ساتھ کوئی بہت اس طرح کا نہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ قربانی جب ہو رہی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دیکھتی باسط صاحب، قربانی نہیں دیکھتی؟ ہاں میں دیکھتی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے بہت معصوم سے لگتے ہیں نا جانور، مجھے ان پہ بہت ترس آتا ہے. سچی بات ہے، میں دیکھتی نہیں ہوں. قربانی ضرور ہم کرتے ہیں، لیکن کھاتی بھی ضرور ہوں، لیکن میں ذبح ہوتے دیکھ نہیں سکتی. میرا حوصلہ نہیں. اس کا مطلب بڑی حساس طبیعت کی مالک ہیں، اور اسی لیے آپ شاعرہ بھی ہیں. تو کبھی میم آپ کے ساتھ ایسے نہیں ہوا کہ آپ کا بکرا بھاگ گیا ہو، یا آپ کی بہر، یا کوئی اس طرح کا آپ کے ساتھ واقعہ ہوا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. لیکن ارم لگتا ہے تمہارا بکرا ضرور بھاگا. انہوں نے بڑے مہذب بکرے اور نہیں، وہ بڑے ادبی قسم کے بکرے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں بھاگتے. چلے ماشاءاللہ. میم آپ ہمیں عید کے موقع پہ کیا سنائیں گے؟ میں آپ کو کیونکہ آپ نے طرز مزاح کی شاعری بھی کی ہے. ہاں جی اس طرف بھی آؤں گی باسط صاحب، لیکن میں چاہوں گی پہلے آپ سے ایک شعر سن لوں. نہیں، میں نے تو شعر سناؤں گا، پہلے آپ سے ہم سنیں گے. چلے اس کے بعد آپ نے سنانا پکا. انشاءاللہ. اچھا، عرض کرتی ہوں کہ نہ عید کارڈ نہ تحفہ نہ پھول بھیجو ہمیں. نہ عید کارڈ نہ تحفہ نہ پھول بھیجو ہمیں. نہ عید کارڈ نہ تحفہ نہ پھول بھیجو ہمیں. تمہیں لکھا تھا ہمیں صرف دید کرنی ہے. ہاں، تمہیں لکھا تھا ہمیں صرف دید کرنی ہے. وہی ہوا نا. کسی آپ بکرے کو تو نہیں کہہ رہے؟ ٹھیک ہے، آگے چلیے. بکرے کو آپ دیکھیے بکری کی آنکھ سے، لگے گا. یہ ٹھیک ہے. اگر بکرے کو بکری کی آنکھ سے دیکھا تو بکرا بھاگ جائے گا. وہی ہوا نا. نہیں آئے اب کی بار بھی تمہیں کہا بھی تھا اس بار عید کر دیں. نہ عید کارڈ نہ تحفہ نہ پھول بھیجو ہمیں. تمہیں لکھا تھا ہمیں صرف دید کرنی ہے. وہی ہوا نا. نہیں آئے اب کی بار بھی تمہیں کہا بھی تھا اس بار عید کرنی ہے. واہ واہ، بہت ہی اچھا، بہت خوبصورت. اور ارشاد ہو. بھولی بسری ہوئی یادوں سے دھواں اٹھتا ہے. بھولی بسری ہوئی یادوں سے دھواں اٹھتا ہے. عید کا چاند میرے دل کو جلایا نہ کرے. اور اس کے آنے سے ہوئے زخم ہرے کتنے بطول. اس کے آنے سے ہوئے زخم ہرے کتنے بطول. اس عید سے کہہ دو میرے شہر میں
آیا نہ کرے. آیا نہ کرے. ماشاء عید اللہ، سے کہہ دو میرے شہر میں آیا نہ کرے. بہت اچھا، بہت اچھا. اور ایک اور ہے کہ عید آتی ہے مگر سب کے لیے آتی نہیں. عید آتی ہے مگر سب کے لیے آتی نہیں. عید آتی ہے مگر سب کے لیے آتی نہیں. عید سے تھوڑا سا سب کو ہی گلا ہوتا ہے اور وقت یادوں کو پرانا کرے جتنا بھی بطول. وقت یادوں کو پرانا کرے جتنا بھی بطول. عید آتی ہے تو ہر زخم نیا ہوتا ہے. ہاں، بہت خوب، بہت خوب. ڈاکٹر صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں. جی آ جائیں آپ بے شک. آپ کی اجازت سے آپ تیار بیٹھے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں یوزلی جو قربانی کا ہے وہ آپ عید سے صرف ایک دن پہلے خریدتے ہیں کہ پہلے سے خریدتے پچھلی دفعہ 3-4 دن پہلے لے لیے تھے. بچے بھی ظاہر ہے محلے میں لے کے گھومنا ہوتا ہے, یہ پورا اس کا کلچر ہے نا. اچھا ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمیں یہی ہوتا تھا سب یہی کرتے ہیں کہ کم از کم 2 ہفتے پہلے یہ سارے خرید لیے جائیں تاکہ ہم اس کو مہندی لگائیں, گھنگرو پہنائیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ. پھر ہم اب چونکہ ہم بھائی تھے 5 تو آپس میں ڈیوائڈ کر لیتے تھے کہ یہ بکرا میرا ہے, یہ اس کا ہے. پھر بڑا ایک شوق لگتا تھا. تو عید کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے, کلچرل بیک گراؤنڈ ہے. تو وہ یوں تھا کہ میں ران دے کے آیا, ران بھیجتے ہیں نا, ٹھیک ہے, میں ران دے کے آیا, میں ران دے کے آیا جو عبد الرشید کے, میں ران دے کے آیا جو عبد الرشید کے, تحفے میں اس نے پیل دی گھر اے حمید. اور آگے بھی کچھ گھروں سے یوں ہی گھوم گھام کر پھر آ گئی ہے گھر میرے تحفے میں عید. ران کبھی نہیں بھیجنی چاہیے کیونکہ وہ خوبصورت چیز ہوتی ہے. اسپیشل بکرا بہت مہنگا ہے, امریکہ سے منگوایا ہے یہ بکرا, بہت مہنگا ہے, امریکہ سے منگوایا ہے یہ بکرا. یہ ڈالر کے ریٹ پہ چارجز بھی بہت پڑ جاتے ہیں. بالکل فری اس کو قصائی کے بھی چارجز بڑھ جاتے ہیں, وہ الگ ہے سر, لیکن راستے کے چارجز, ٹرانسپورٹیشن بہت مہنگا ہے. امریکہ سے منگوایا ہے یہ بکرا, بہت کچھ کھو دیا ہے تب کہیں پایا ہے یہ بکرا. بہت کچھ کھو دیا ہے تب کہیں پایا ہے یہ بکرا. پڑوسن کل مجھے گھر پر بلا کر فخر سے بولی, بتاؤں کیا تمہیں بائی ایئر آیا ہے یہ بکرا. کیونکہ ورنہ تو 3 مہینے لگ جاتے ہیں. اور شہزادی کا بکرا تو کوئی رانی کا بکرا. جب آپ نے بات کی نا تو ہر بچے جو ہیں وہ بھی اپنے سنبھال لیتے ہیں اور عورتیں مرد. شہزادی کا بکرا تو کوئی رانی کا بکرا, یہ جانو کا بکرا ہے تو وہ جانی کا بکرا. تخصیص نہیں شادی شدہ ہو کہ کنوارا, اس دور میں ہر شخص ہے قربانی کا بکرا. جانو کا بکرا کوئی جانی کا بکرا, لیکن اس دور میں ہر شخص ہے قربانی کا بکرا. اور یہ بھی حالت ہوتی ہے سر, وہ آپ نے کہا کہ بہت مہنگائی بڑھتی جاتی ہے تو پھر مشکلات بھی آتی ہیں. ٹیچر نے دی کلاس میں لڑکوں کو یوں تڑی, ٹیچر نے دی کلاس میں لڑکوں کو یوں تڑی. ٹیچر نے دی, یہ گاؤں کے ٹیچر ہوتے ہیں نا, ٹیچر نے دی کلاس میں لڑکوں کو یوں تڑی, گر تم نہ لے کے آئے کہاں سے میں لاؤں گا, گر تم نہ لے کے آئے کہاں سے میں لاؤں گا. اس عید پر بھی مجھ کو جو دمبا نہ مل سکا, میں تم کو مار مار کے دمبا بناؤں گا. یعنی تنگ آئے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی چلیں. اور ایک اور اس عید پہ یہ ایک تو بکرے دمبے اونٹ کی بات ہے, اور دوسرا ایک اس دن عام دنوں میں تو وی آئی پی بہت ہوتے ہیں, اس دن صرف ایک ہی وی آئی پی ایبسولوٹلی ہوتا ہے, فقط ایک ہی وی آئی پی اس دن ہوتا ہے, فقط ایک ہی وی آئی پی اس دن, یعنی آج کے دن ہوتا ہے فقط ایک ہی وی آئی پی اس دن. سب جس کو تکا کرتے ہیں حسرت کی نظر سے, سب جس کو تکا کرتے ہیں حسرت کی نظر سے, اے دوست بڑی عید پہ قصاب کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا. کوئی بھی مل جائے کی نظریں ادھر ہوتی ہیں کہ پہلے وہ مل جائے تاکہ میں بر وقت یہ کام کر لوں. تو قصائی جو ہے آپ لوگ جو ہے obviously قربانی ہم سبھی کرتے ہیں, تو کچھ آپ کے پرماننٹ رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے, ہر سال چینج ہوتے رہتے ہیں؟ جس کو بھی پرماننٹ رکھیں نا, جس طرح ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے نا, تو فیملی قصاب بھی ہے کہ نہیں؟
اصل میں قصاب کبھی فیملی کا ہوتا ہی ہوتا ہی نہیں. نہیں. قصاب اور چیز ہے, قصاب کسی کا نہیں ہوتا, کیونکہ اس دن اس نے ایک کی چھری پھیرنی ہے, ایک کی کھال اتارنی ہے اور بھاگتے چلے جانا ہے, پھر ادھر سے بس زیادہ سے زیادہ اس نے کمانا ہے اور وہ گھر والوں کو پریشان کر کے وہ نکل جاتے ہیں. تو کوئی بہت اچھا ہو, کیونکہ تو فاخر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ مطلب گوشت تو ہم سب فریز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے گھر کتنے عرصے تک وہ قربانی کا گوشت چلتا ہے, مجھے سچ بتائیے گا مجھے. نہیں, میں آپ کو بالکل سچ بتاؤں گی, آپ یقین کریں کہ اللہ میری والدہ کو سلامت رکھیں, وہ جو ہمارے اپنے حصے کا جو ہوتا ہے نا, تو 30 وہ بھی تقسیم کر دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کھاتے ہی رہتے ہو نا, سارا سال کھاتے رہتے ہو. موقع یہی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ زیادہ تقسیم کریں. بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ اس کو, ہمارے گھر میں تو ترازو کسی زمانے میں ہوتا تھا باقاعدہ, والد صاحب مانتے ہی نہیں تھے اس بات کو, ایک بوٹی کی. جی بالکل, اپنے اپنے وہ اس کے عقیدے کی اور اس کی بات ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر نہیں. جس نے آپ نے کہا کہ جو آپ نے پتہ پر سنایا ہمیں ران کے متعلق, تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل لوگوں نے ایک اور کام بھی شروع کر دیا, جو 3 حصے کرتے ہیں تو رانے اپنے حصے کی رکھ دیتے ہیں. وہی میں نے کہا, وہی اس میں بھی بڑا ضروری ہے. ہاں, وہ برابر 3 حصے جو ہے نا, ران کا گوشت بھی شامل ہونا چاہیے. اچھا گوشت لوگ پھر اس کو وزن کر لیتے ہیں نا, کہ جو ہم نے چربی ایک طرف رکھ کے وزن کر لیا اور ران اپنی طرف رکھ لی, تو کیا قربانی ہے پھر؟ یہ قربانی کا جو سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور بتائیے فاخرہ, کہ جو ہم اس کی مجھے نہیں معلوم, جو آج کل ایک رواج چل پڑا ہے آن لائن قربانی کا, کہ آن لائن بکرے آپ خریدیں, بلکہ اب تو امیجز آتے ہیں بکروں کے کہ یہ 24,000 کا ہے. میرے خیال میں آپ نے اس طرح ہی خریدا ہے کوئی؟ نہیں, میں نے اسی لیے بھاگ گیا ہوگا. تو اس طرح کا بھی اثر کہ آپ جس طرح سے کچھ کیش اینڈ کیریز یہ سروسز, ہاں وہ کہ آپ پیسے دے دیتے ہیں تو آپ کے گھر پہ نا بکرا آپ کے گھر کے اوپر کے بارے میں کچھ زیادہ میری لوگوں نے کہ گھروں میں اسی طرح آیا ہے, وہ لفافے بن کے آ جاتے ہیں, پاؤ کے, کلو کے, آپ جتنا کہیں, وہ گوشت قیمہ بنا کے بھی. تو یہ بڑی سروسز اب اویلیبل ہو گئی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ کچھ اچھی بات بھی ہے. تو اچھی بات ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی بات؟ میں یہ سمجھتا ہوں اچھی. دیکھیں سر, میں نے باہر کے آپ تو خیر ماشاءاللہ رہے بہت, تو مجھے امریکہ میں عید آ گئی تو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. یہاں تو یعنی اور سب کچھ ہو رہا تھا سلاٹرنگ. ہم تو گلیوں میں کرتے ہیں, گلیاں خون سے بھری ہوتی ہیں, تعفن سے, کیا بتائیں آپ, اگلے دن تک وہ صفائی ہو ہی نہیں سکتی, ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک ہے, اب جو ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے اس کو بہتر انداز میں اس میں بات کرنا چاہوں گی کہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ مسئلہ ہے صفائی کے حوالے سے. تو اس سے بات کرتے ہیں, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین مختصر سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں فاخرہ بطول صاحبہ سے اور ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب سے. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے کہ یہ جو ایک نیا ہمارے یہاں کلچر شروع ہوا ہے آن لائن قربانی کا, جی اس سے آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ اس سے جو اسپرٹ ہے سنت ابراہیمی کی وہ کسی طور متاثر تو ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا, اپنے گھر کے سامنے, ٹھیک ہے صفائی والا معاملہ تو الگ ہے, لیکن اپنے گھر کے باہر آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا, خود اس پہ چھری پھیرنا قربانی کے جانور پہ, اس کا اپنا ایک مزہ ہے, اس کا ایک جو اثر ہوتا ہے اس کا بھی کوئی اور میرے خیال میں بدل نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک بہت کمرشلائزیشن نہیں ہوگی ہمارے اس بڑی امپورٹنٹ ریچول کی, کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا ہی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ واقعی اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گندگی جو کئی دن تک وہ گلیوں میں سے اٹھایا نہیں جاتا, آلائش, اور بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے. لیکن یہ تو ہم عرصے سے ہو رہا ہے, صدیوں سے. تو کراچی جیسے شہر میں اسپیشلی اپنی جو ہمارا, ہاں کراچی جیسے شہر میں, تو ہم اس کو کیوں ٹھیک نہ کریں, اس سسٹم کو بہتر کیوں نہ بنائیں کہ تاکہ ہمارا جو ریچول ہے اس کی جو اسپرٹ ہے وہ تو قائم رہنی چاہیے نا. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور ایک شعر سنائیں جو شعر تو میرا بڑا آغاز میں جو آپ نے کہا, میرا کوئی مزاحیہ شعر تو ہے نہیں, بہت خوبصورت جو بھی ہے آپ سنائیں. دیکھیں ابھی ہم بھی کہہ رہے ہیں, سنا مجھے تو حرج کوئی نہیں ہے, شاعر کو تو چاہیے کوئی سننے والا موجود. تو شعر تو ان کو میں سنا رہا تھا پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو شوق تھا کچھ شاعری کا, سب کو جو ہوتا ہے اس زمانے میں, اور کچھ آمد بھی ہوتی تھی, کچھ آمد بھی ہوتی تھی. آمد ہوتی نہیں تھی ویسے, ہم کہتے تھے کہ آمد ہوئی. تو وہ شعر ہے کہ, اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ پروین شاکر مرحومہ ہمارے ساتھ تھیں,
فورن سروس میں انہوں نے جوائن جی کی تھی، پھر وہ بعد میں کسٹمز میں چلی گئی تھیں، تو ان کے ساتھ ہمارا ایک بڑی نشستیں ہوتی تھیں اکیڈمی میں، تو ان کو میں نے جب شعر سنایا تو انہوں نے بہت تعریف کی، تو مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ تعریف کیوں کی، بہرحال شعر سنا دیتا ہوں میں آپ کو کہ کچھ رقیبوں نے ملاقات سے روکا ہوگا، کچھ رقیبوں نے ملاقات کچھ رقیبوں نے ملاقات سے روکا ہوگا، اور کچھ وہ بھی بہرحال نہ مانے ہوگا۔ بہت اچھے، یہ شعر تھا۔ بہت اچھے، بہت فاضل صاحب آپ کچھ سنائیے، ارشاد ہو۔ میں ایک نظم سنانا چاہوں گی کشمیر کے پس کشمیر، منظر، جی ہاں، کشمیر کے بارے میں پس بھی منظر پر بالکل۔ میں نے ایک نظم کہی تھی، اس میں پرندے جو ہیں وہ استعارہ ہیں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے۔ ویسے ہمیں کشمیری بہن بھائیوں کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ عید کے دیکھیں نا، موقع عید پر سے بالکل بھی نہیں عید سے بھولنا پہلے چاہیے۔ امیڈیٹلی پہلے بھارت نے جو مذموم حرکت کی ہے، اور ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو جس اور ان کے لیے مصائب بڑے ہیں، ایسا ہی ہے، بڑی ہم ان ہیں، کے بالکل اور دل و یہ جان سے جو ان کے ساتھ ہیں۔ آج کل آج عید تو ہم منا رہے ہیں کیونکہ سنت ابراہیمی ہمیں منانی ہے، یہ ہمارا فرض ہے، لیکن ہمارے دل کشمیری بھائی بہن بھائیوں کے لیے دھڑکتے ہیں کہ وہ جن مظالم کا وہ شکار ہیں، جو مصیبتیں ہمارا دل رو رہا ہے، بالکل تو ایسا آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ ہے۔ نظم کو عنوان ہے صدا ایک رت نہیں رہتی۔ صدا ایک رت نہیں رہتی، پرندے جاگ اٹھے ہیں، پرندے جاگ اٹھے، پرندے جاگ اٹھے ہیں، انہیں اب جال میں بے آب و دانہ اس طرح پابند کرنے کا ارادہ ترک کر ڈالو۔ ہاں، واہ، انہیں اب جال میں بے آب و دانہ اس طرح پابند کرنے کا ارادہ ترک کر ڈالو۔ انہیں بھی چاہیے آزاد سی کچھ سرمئی شامیں، واہ واہ انہیں اجلے سویرے رت بہاروں کی بلاتی ہے، واہ واہ واہ، انہیں اجلے سویرے رت بہاروں کی بلاتی ہے، انہیں بھی کچے آنگن کی وہ مٹی یاد آتی ہے، واہ، انہیں خوشبو برے سندے سے بھاتے ہیں گلابوں کے، ہاں، انہیں خوشبو برے سندے سے بھاتے ہیں گلابوں کے، انہیں بھی یاد آتے ہیں حوالے کچھ کتابوں کے۔ واہ واہ، پرندے جاگ اٹھے ہیں، جو ان کے آشیاں تھے سبز پیڑوں پر سسکتے بین کرتے ہیں، جو ان کے آشیاں تھے سبز پیڑوں پر سسکتے بین کرتے ہیں، بہت بے چین کرتے ہیں، واہ، جو تتلی کے پروں سے بڑھ کے نازک خواب تھے ان کے، وہ انگاروں میں جلتے ہیں، وہ سب شعلوں میں پلتے ہیں، مگر اب ان کی بیداری کا موسم ہے، ماشاء اللہ، واہ، مگر اب ان کی بیداری کا موسم ہے کہ یہ جو سرخ آندھی ہے فقط ایک ریت کی گرتی ہوئی دیوار جیسی ہے، واہ واہ، کہ یہ جو سرخ آندھی ہے فقط ایک ریت کی گرتی ہوئی دیوار جیسی ہے، ہمیشہ ہجر کی زنجیر پیروں میں نہیں بجتی، ہمیشہ ہجر کی زنجیر پیروں میں نہیں بجتی، ہمیشہ وصل کی تحریر آنکھوں میں نہیں جلتی، ہمیشہ پھول سے آ کر ہوا خوشبو نہیں کہتی، واہ، صدا ایک رت نہیں رہتی، نہیں رہتی، پرندے جاگ اٹھے۔ انشاءاللہ آخری بہت لائن آپ کی ماشاءاللہ بڑی حوصلہ افزا ہے، بہت انشاءاللہ، اور رت ایک سی نہیں، دیکھیے نا کسی قوم کو مستقل طور پہ تو آپ جی، اس کی آزادی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، غضب نہیں کر ہاں، سکتے، بالکل، تو یہ تو ہونا ہی ہے انشاءاللہ، یہ ان کا حق ہے، حق یہ ہے، ان کا وہ حق ملے گا، ہے، بالکل دینا پڑے گا، قطعاً کوئی شک ہمیں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تحریکیں بہت عرصہ ڈاکٹر صاحب لگ جاتا ہے، جی، کوئی تحریکیں 50 سال لیتی ہیں، کوئی 200 سال لیتی ہیں، اب برطانیہ کے صرف دیکھیں نا، ہمیں آزادی کے لیے پورے 150 سال لگے، تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں اکثر اب دوستوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ رجحان ہو گیا، ہم کہتے ہیں ارے کیا مسئلہ کشمیر ہو گیا ہے، ایز اف کہ مسئلہ کشمیر کوئی ایسی کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، ہم اس کا اس طرح ایک قسم کا جو ہے ایک مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ارادے، اپنے جو ہیں، اپنی جو سپورٹ ہے کشمیری بہن میں نے اس نظم میں یہی کہا ہے نا، بالکل، یہ بہت اچھا، ماشاءاللہ، تھینک یو ویری لگتا ہے مچ۔ یہ چونکہ آزادی کا مہینہ بھی ہے، عید بھی اور یوم آزادی بھی، تو میں بھی چاہوں گا 3-4 شعر آپ وطن کے حوالے سے سناؤں کہ تو میرا خواب نہیں، خواب کی تعبیر بھی ہے، میرا خواب نہیں، خواب کی تعبیر بھی ہے، اپنے وطن کے حوالے سے کہ تو میرا خواب نہیں، خواب کی تعبیر بھی ہے، روشنی لالا و گل فصل چمن گیر بھی ہے، بہت اچھے، اور ہو نہ کیوں تیرے تقدس پہ میری جان نثار، ہو نہ کیوں تیرے تقدس پہ میری جان نثار،
تو میری ڈھال بھی ہے تیر بھی شمشیر بھی ہے، واہ واہ تو میری ڈھال بھی ہے تیر بھی شمشیر بھی ہے، اور تجھ سے وابستہ ہیں ہاتھوں کی لکیریں میری، کیا بات ہے، بہت تجھ سے وابستہ ہیں خوبصورت مصرع ہے. تجھ سے وابستہ ہیں ہاتھوں کی لکیریں میری، تجھ سے پیوستہ میرا رشتہ تقدیر بھی کیا ہے، بات ہے، بہت تجھ سے اچھے، پیوستہ میرا بہت ہی رشتہ مقرر تقدیر بھی ہے، بہت اچھے، تجھ سے وابستہ ہیں ہاتھوں کی لکیریں میری، تجھ سے پیوستہ میرا رشتہ تقدیر بھی. اور آخری شعر ہے، چار صوبے ہیں میرے کمرے کے چاروں کونے، کیا بات ہے، چار صوبے ہیں میرے کمرے کے چاروں کونے، سامنے صحن نما خطہ کشمیر، کیا بات، زبردست. چار صوبے ہیں میرے کمرے کے چاروں کونے، سامنے صحن نما خطہ بہت اچھے. کشمیر بھی ہے. بہت اچھے. یہ دیکھیں نا، یہ اردو مزاحیہ شاعری کی پہلی صاحب کتاب ہے آپ ہاں، کے یہ سامنے، بالکل پہلی بالکل، صاحب. بالکل. تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ جی عورتیں شاید مزاحیہ شاعری میں نہیں ہیں، کرتی یہ نہیں ہے، بڑی بات. لیکن یہ کیوں ہے کہ جو مرد شاعری کرتے ہیں مزاحیہ، تو وہ خواتین کے بارے میں لکھتے ہیں، اور جب خواتین کرتی ہیں تو وہ مردوں کے بارے میں لکھتی ہیں. وہ نہیں لکھ سکتی، نہیں لکھ سکتی. یہ دیکھیں نا ہمارا یہ جو ہے کلٹ ہے، کلچر ہے، نہیں، یہ اقدار ہے. مردوں کے بارے میں نے کی ایک نظم غزل پڑھی ہے ابھی کتاب میں، مردوں کے بارے میں ہے. ہاں، انہوں نے کوئی شکایت، آپ کے آنے سے پہلے جب ہم انتظار نہیں کر رہے تھے، شکایت بہت اپنی جگہ زبردست پہ، ایک چیز، اگر آپ ہمیں لیکن وہ جو سنا مردوں سکیں. کو سہولتیں حاصل ہیں، دیکھیں مطلب یہ ابھی ہمارے کلچر میں وہ کلچر میں مثلا میں عقد ثانی کی بات کروں گا، تو ہاں، میں عقد ثالث کی بات کروں گا، پڑوسن کی تو بہت میں ذکر ہوتا ہے. پڑوسن کی، بیوی کی. اچھا، عورت کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ شوہر کی بات اس طرح سے کرے، بالکل. لیکن وہ اگر کرے گی ان کی ایک تو نظم ہے، لوگ ہم اس کو سنتے ہیں ان سے. لیکن ایک بریک کے بعد فاخرہ صاحبہ اگر آپ اجازت دیں گے، جی جی بالکل. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فاخر بطول صاحبہ سے ایک نظم سننے سے پہلے ہم پہلے باسط صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے آج تک کتنی قربانیاں خود کی ہیں. نہیں، میں تو ہر سال خود ہی کرتا ہوں، خود ہی بکرا ذبح کرتے ہیں. ذبح تو میں خود کرتا ہوں، باقی آبویسلی جو قصائی ہے وہ پھر سارا کام کرتے ہیں. لیکن میں تو آئی میک اے پوائنٹ کہ جو چھری ہے وہ میں خود پھیروں اللہ اکبر کہہ کے، کیونکہ جو ہے نا اسپرٹ کیپچر کرنی پڑے گی. بالکل صحیح. وہ آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ میں کروں، اور ابھی تک تو کر رہا ہوں. پچھلے سال تو کیا تھا، آج صبح بھی کر کے آئے ہیں. اب ابھی آج کل ہمارے والی جنریشن میں یہ چیز نہیں ہے نا، خود سے نہیں کرتے. 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو ایسا ہوا کہ میں پشاور میں تھا، کیونکہ ہمارا بھائی شہر ہے، تو میرے ان لاز ہمارے تقریباً کوئی 18 بکرے تھے جو ہم نے ذبح کرنے تھے. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کس طرح وہ ہم نے، بلکہ سارے ہم نے کیے خود، اور بڑا زبردست مزہ بھی آتا ہے. پورا دن لگ گیا، لیکن وی تھرلی انجوائڈ. اب آپ سنائیے اپنی. باسط صاحب، ویسے آپ نے صرف اپنے گھر کے بکرے ہی ذبح کیے، کبھی کسی پڑوسن نے ریکویسٹ کی ہو کہ باسط صاحب ایک بکرا ہمارا بھی؟ اب ان کی نظر میں بکرا ہے کیا، اس کی تشریح چاہیے. آپ ارشاد کیجیے. مردوں کی یہ کارستانی لگتی ہے، مردوں کی یہ کارستانی لگتی ہے، گھر والی ان کو استانی لگتی ہے. اور 2 من کی دھوبن کہتے ہیں بیگم کو. ابھی ہمسائی کی بات ہو رہی تھی نا. 2 من کی دھوبن کہتے ہیں بیگم کو، ہمسائی کلیوں کی رانی لگتی ہے. ہمسائی کلیوں کی رانی لگتی ہے. اور ساس کی بابت اکثر یہ فرماتے ہیں، ساس کی بابت اکثر یہ فرماتے ہیں، وہ تو بس بھوتوں کی نانی لگتی ہے. پوچھا بھوت ہیں آپ کے بچے تو بولے، پوچھا بھوت ہیں آپ کے بچے تو بولے، آج کے بچے تو نادانی لگتی ہے. اور گھر میں جلدی آنے سے گھبراتے ہیں، گھر میں جلدی آنے سے گھبراتے ہیں، باہر کی مشکل آسانی لگتی ہے. اور یہ ہر روز نئے چہرے کے طالب ہیں. ماشاءاللہ. یہ ہر روز نئے چہرے کے طالب ہیں. 2 دن میں تصویر پرانی لگتی ہے. یہ ہر روز نئے چہرے کے طالب ہیں. 2 دن میں تصویر پرانی لگتی ہے. اور بھینگی بنگن کی آنکھوں پر شیر کہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، میں نے کچھ نہیں کہا، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بھینگی بنگن کی آنکھوں پر شیر کہیں،
दो आंखों में बीवी कानी लगती है। बहुत अच्छे, महंगी भंगन की आंखों पर अच्छे शेर शब्द, कहें, दो आंखों में बीवी कानी लगती है। और कहते हैं फिरौन की मम्मी बीवी को, कहते हैं फिरौन की मम्मी बीवी को, सास इन्हें फिरौन की नानी लगती है। माशाल्लाह, मर्दों की ये कारस्तानी लगती है, घर वाली इनको उस्तानी लगती है। ये अभी एक बात चल रही थी कि ये जो इन्होंने लिखा है कि एक शेर था, वो सुना देता हूँ आपको। प्लीज इरशाद। जो ये कहे, जब तक तो वो आप देखिए, महबूबा और मनकूहा दोनों में 6 हरूफ हैं, ठीक है, और 3 हरूफ वही हैं जो मनकूहा मुश्तरक हैं। यानी महबूबा में मनकूहा बनने के 50% चांसेस 50 आपने बनाने होते हैं। लेकिन ये वाकई हैरत की बात है मर्दों के लिए कि जब तक वो महबूबा रहती है तो वो बहुत आसमान, जो ही वो मनकूहा होती है तो मामलात और तरफ चले जाते हैं। ये सच है, ये एक फैक्ट है। वैसे मेरा एक शेर था, वो भी सुना देता हूँ आपको कि वो जो जन्नत को घर बना न सकी, वो जो जन्नत तो घर बना, वो कहते ना मेरा घर मेरी जन्नत, वो जो जन्नत को घर बना न सकी, घर को जन्नत बनाएगी कैसे? और वो एक कथा था मेरा कि उसका उन्वान यही था, मेरा घर मेरी जन्नत। जो कहती है दुनिया वो सच है ए बेगम, जो कहती है दुनिया वो सच है ए बेगम, कि मैं तेरे जेरे असर आ गया। कि मैं तेरे जेरे असर आ गया। जो कहती है दुनिया वो सच है ए बेगम, कि मैं तेरे जेरे असर आ गया हूँ। कहा बॉस ने जब जहन्नम में जाओ तो दफ्तर से सीधा ही घर आ गया। तो ये मामला चलते हैं। और कहा जो कहती है दुनिया वो सच है ए बेगम, कि मैं तेरे जेरे असर आ गया हूँ। कहा बॉस ने जब जहन्नम में जाओ तो दफ्तर से सीधा ही घर आ गया हूँ। और एक शेर जो मैं आपसे कर रहा था, शेर वो ये था कि वो जो पहले बात मैंने कही थी महबूबा और मनकूहा की, तो वो शेर यूं था कि जो ये कहे, इसका उन्वान वैसे कता है, शेर एक ही सुनाऊंगा, इसका उन्वान है शौहराना इश्क। अच्छा, इश्क की तो बहुत सी किस्में हैं, शौहराना इश्क जरा एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये मैंने तज्जिया किया। एक शेर, जो ये कहे कि वो बीवी से इश्क करता है, जो ये कहे कि वो बीवी से इश्क करता है, तो पूछ लीजिए उससे कि किसकी बीवी से। किसकी बीवी से? ये सच है, ये सच। तो ये मामला जो है वो एक 3 शेर और सुनाऊंगा। तो आपने एक तो इस फाखरा ने बड़ी अच्छी नज्म में अच्छी तंज की थी और बड़े अच्छे नुकात जो हैं पेश किए थे। तो ये उसी तरह से इस तीन शेर हैं गालिब की ज़मीन में, माशाल्लाह। और इसका उन्वान है एक शरीफ आदमी का एतराफ़। ठीक। और शरीफ आदमी के बारे में मुश्ताक यूसी साहब लिख चुके हुए हैं कि फी ज़माना शरीफ आदमी वो होता है जो औरतों की महफिल में अपनी निगाहें नीची रखे लेकिन नीयत बुरी रखे। ठीक है, या यूं कह लें कि औरतों की वो होता है जो औरतों की महफिल में अपनी निगाहें नीची रखता है लेकिन नीयत बुरी रखता है। ये वो शरीफ आदमी है जो एतराफ कर रहा है कि कभी चश्मो अबरू बहम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं, कयामत के फितने से एक कद्दे आदम पड़ोसन के फितने को कम देखते हैं, और कहाँ देखता होगा खुद उसका शौहर उसे जिस तवज्जो से हम तो बात यह है तवज्जो तो वो आपने एक शेर भी कहा था इसमें इसके बारे में। तो अच्छा, ऐसे ही मुझे याद आ गया, ये चाय भी रखी हुई है और ये TV 1 मेजबान तो वही है ना टीवी, तो चाय देखकर लगा कि मेज़बानों के लिए भी एक कथा कह दूं कि खाली चाय हो साथ केक ना हो, मेज़बान इस कदर भी नेक ना हो। ऐसी गाड़ी का फायदा जिसमें एक्सीलेटर तो हो ब्रेक ना हो।
بالکل ٹھیک, وہ تھوڑی خطرے والی بات ہے. چلے جی, بہت زبردست. تو آج کا تو بہت لائٹ پروگرام ہے, بہت مزہ تھا. آیا. تو ابھی تو عید کے 2 دن اور باقی ہیں. جی بالکل. تو ہم امید کرتے ہیں کہ, اور ساتھ میں جو میسج میں میرے خیال میں ہم سب پاکستانی اپنے بہن بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں کہ قربانی تو چلیں آج ہو گئی, لیکن جو ہم بات کر رہے تھے آلائش وغیرہ کی, اب صفائی کا بھی خیال رکھیں. گھر سے باہر, گھر کو تو ہم صاف فوراً کر دیتے ہیں, اپنے پوش کو, گیرج کو, لیکن سارا گند باہر پھینک دیتے ہیں. تو ایسا سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ صفائی بھی ہمارا نصف ایمان ہے. بالکل. تو اس پہ تھوڑا سا توجہ دیجیے خواتین و حضرات. اپنے جو گھر, اپنا جو علاقہ ہے اس کو صاف رکھیے, اور یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جو جس ایریے میں ہم رہتے ہیں اس کو صاف رکھیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آخرہ صاحبہ بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ لوگوں سے گفتگو کر کے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو دعوت دیں گے, اور امید ہے کہ آپ ہمیں آواز پاکستان میں جوائن کریں گے. مہربانی. اور خواتین حضرات, ہم سب کی جانب سے, آواز پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو ایک بار پھر عید مبارک ہو. پاکستان زندہ باد.